یہ 7 اعمال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ ان اعمال میں سے ایک عمل بھی آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ جادو جیسی جو مضر نقصان دہ چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی پرفتن ہے اور لوگوں کو مختلف امتحانات کے اندر ڈال کر آزمایا جاتا ہے، اور شیاطین کی طرف سے بھی بعض دفعہ آدمیوں کو، انسانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اور انہی مصائب اور پریشانیوں میں سے ایک پریشانی جادو کی بھی ہے۔ آج ہم ویڈیو کے اندر یہ بات بیان کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے جادو کو توڑ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جادو آیا ثابت بھی ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے ہی نہیں، جادو ہوا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں یہ ہے، قرآن اور احادیث کے مطالعے سے ملتا ہے کہ جادو مسلم ہے اور جادو ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ جو قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر روایات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، اور اس کے علاوہ تمام مفسرین نے ان 2 آیتوں کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو ذکر کیا کہ آپ پر جادو ہو گیا تھا۔ کس نے کیا تھا، کس طرح ہوا تھا، وہ تفصیل ہم بعد میں عرض کریں گے۔ آج اتنا سمجھتے چلیں کہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، یہ مستند کتابوں سے، مستند تفاسیر سے بات ثابت ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب جادو کو توڑنے کے لیے مختلف اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل تو قرآن پاک کی جو سب سے بڑی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کا حاصل کر لینا برکت اور اس کو چھوڑ دینا حسرت، اور اہل باطل کے بس کی بات نہیں اس کو سیکھنا۔ اب مفسرین نے اس حدیث کی وضاحت لکھی ہے کہ اہل باطل سے کون لوگ مراد ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، کہ جادوگر اس سورت کو سیکھ بھی نہیں سکتے، اور جس گھر کے اندر یہ سورت تلاوت کی جائے گی وہاں سے جادو ٹوٹ بھی جائے گا۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ حدیث کی روشنی کے اندر، اور یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ لہٰذا علماء نے لکھا ہے جس گھر کے اندر یہ شک و شبہ ہو کہ جادو ہے تو اس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ کتنے دن پڑھی جائے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن مسلسل ایک دفعہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے جادو ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جادو کے توڑنے کے لیے بہت مجرب اور مستند عمل آیت الکرسی کا بھی ہے۔ سنن ترمذی کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، بلکہ سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔
کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی مشہور روایت ہے کہ رات کو سوتے وقت حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ معروف مشہور ہے، میں مختصراً عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ پہلے دن ایک آدمی آیا، پھر چوری کر کے جان لگا، پکڑ لیا، پھر منت سماجت کی۔ دوسرے دن ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، آپ فرماتے رہے پھر وہ آئے گا، پھر وہ آئے گا۔ تیسرے دن پھر وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آج تو میں تجھے پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں آخری دفعہ چھوڑ دے، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں میں تو آپ کو پکڑ کر لے کر جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، وہ عمل کرے گا تیری حفاظت ہوگی، کوئی چور وغیرہ نہیں آئے گا۔ اور فرمایا وہ عمل یہ ہے آیت الکرسی پڑھا کر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، سچی بات کہہ گیا، یعنی شیطان تھا اور لیکن اس نے سچی بات کہہ دی۔ تو یعنی شیطان بھی اپنی حفاظت کے لیے کبھی کبھی بچنے کے لیے کوئی نیکی کی بات بتا دیتا ہے۔ تو علماء نے آیت الکرسی کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ جہاں پر جادو ہو آیت الکرسی کو 41 مرتبہ پڑھا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جائے 41 مرتبہ، لیکن جب 41ویں دفعہ پڑھنا شروع کریں، جب وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا پر پہنچے تو وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا کو 111 مرتبہ مزید پڑھیں اور پھر آیت الکرسی کو مکمل کر لیں، تو اس عمل کی برکت سے بھی جادو مکمل ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جادو کو توڑ کے لیے پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جادو کو ختم کر دے گا، جادوگر بالکل ناکام ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا آگے پیچھے واقعہ ہے، مجھے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بندہ 113 مرتبہ ان 2 آیتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، 40 دن تک پڑھے یا جب تک جادو ختم نہ ہو، تو اس عمل کی برکت سے بھی جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے جادو کو توڑنے کے لیے، اس سے پہلے آپ یہ سمجھتے چلیں کہ شیاطین کن لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی ناپاکی کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس پر شیاطین کا زیادہ حملہ ہوتا ہے، اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، غسل جنابت میں رہتا ہے، شیطان اس پر تسلط ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں، کیونکہ جادو بھی ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے۔ زبان پر ایسی باتیں لانا بھی ہمیں گوارا نہیں کہ جادوگر کیا سے کیا کرتے ہیں، ان کے ایمان بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی جادوگروں کے پاس جاتا ہے، اللہ سے یقین ہٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا تو پھر میری مدد ہوگی، حالانکہ یہ اس کے الزام کے اندر، گمان کے اندر غلط بات ہے۔ جب تک اللہ کی ذات نہیں چاہے گی تو جادو نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بنیادی وجہ ناپاکی کی حالت کے اندر رہنے کی وجہ سے شیاطین اور جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اور دوسری مین وجہ کہ جو آدمی نماز سے دور، تلاوت سے دور، ذکر سے دور، نیکی کے ماحول سے دور اور گندے خیالات اس کے ذہن کے اندر ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی شیاطینی اثرات اس پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری وجہ کہ جنات کا جہاں پر ڈیر لگا ہوا ہو، آدمی کو پتہ ہو تو دوپہر کے وقت 12 بجے کوئی آدمی کسی درخت کے نیچے پیشاب وغیرہ کر لے تو وہاں پر بھی شیاطین کا اثر ہو جاتا ہے، تو دوپہر کے وقت آدمی کو خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے بھی جو درخت ہے اس کے سائے کے نیچے پیشاب وغیرہ کی ممانعت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔
تو چوتھا عمل یہ ہے جادو کو توڑ کے لیے، سورۃ طٰہٰ کے اندر پارہ نمبر 16 آیت نمبر 69 اور 70 اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ۔ جو بندہ ان 2 آیتوں کو 313 مرتبہ پابندی کے ساتھ 40 دن تک پڑھے گا تو اس کے گھر سے جادو ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح 5واں عمل جادو کو توڑ کے لیے موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت مجرب عمل نقل کیا ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہودیوں کے پہلے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا لیکن اسلام قبول نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر آپ کے زمانے میں اسلام قبول کرتے تو صحابی ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ تابعی ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جب میں نے اسلام قبول کیا تو یہودی میرے بہت مخالف ہو گئے اور مجھ سے حسد کرنے لگے کہ ہمارا اتنا بڑا عالم ہو کر دین اسلام اس نے کیوں قبول کر لیا، اور طرح طرح کے نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے، اور ان پر جادو کے اثرات بھی کیے گئے۔ تو حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو دعا کون سی ہے؟ دعا یہ ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ یہ دعا ہے۔ تو حضرت اب دیکھو اس روایت کے اندر حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ اگر یہ دعا میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ مشکات کے حاشیے کے اندر اس کی وضاحت لکھی ہے کہ گدھا بنانے کا کیا مطلب؟ حاشیے میں لکھا ہے کہ یا تو میری حقیقت تبدیل کر دیتے، صورت تبدیل کر دیتے گدھے جیسی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے گدھے کو ذلیل کیا جاتا ہے ایسے ہی مجھے بھی ذلیل کیا جاتا ہے، یعنی اس دعا کی برکت سے میں گدھا بننے سے بچ گیا۔ بالکل اسی طرح آپ موطا امام مالک اٹھا کر دیکھ لیں۔ تو اس لیے ہر آدمی اس دعا کو یاد کرنے کا پختہ عزم کریں اور اپنے معمولات کے اندر اس دعا کو پڑھیں۔ تو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، آپ کم از کم صبح و شام 11 دفعہ پڑھ لیں، یا دن میں 1 دفعہ پڑھنا ہے تو 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے جادو والا عمل ختم ہو جائے گا، جادو آپ پر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس دعا کی برکت سے میں بچ گیا، اگر دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ چھٹا عمل جادو کو توڑنے کے لیے، چھٹا عمل یہ بھی بہت مجرب ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے امام اور وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے منزل ترتیب دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اور شیاطین کی شیطانیت سے بچنے کے لیے، جادوگروں کے جادوگر سے بچنے کے لیے، جو آدمی نقصان پہنچانا چاہے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے صبح و شام منزل کا پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اور منزل کیا چیز ہے؟ سورۃ الفاتحہ سورت ہے، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، سورہ آل عمران کی شہید اللہ قل اللہم، اسی طرح سورۃ الصافات کی آیت اور سورہ مومنون کی آخری آیتیں اور چاروں کل اور بھی صورتیں ہیں۔ تو یہ ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ تو جو بندہ صبح و شام 1 مرتبہ منزل پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے سے بھی جادو کا عمل ٹوٹ جاتا ہے۔ 7واں عمل جادو کو توڑنے کے لیے یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور
اللہ جل جلالہ نے آخری 2 صورتیں سورہ فلق سورۃ الناس نازل فرمائی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال لے کر اور آپ کی تشبیہ بنائی گئی تھی اور 11 گرے لگائی گئی تھی اور 11 سوئیں ہی آپ کی تشبیہ مبارک پر چبوئی گئی تھی۔ پھر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ ہے، خواب کے اندر 2 فرشتے نظر آئے، ایک سر کی طرف بیٹھا ایک پائندے کی طرف، سوال و جواب ہوئے کیا ہوا، تو وہ بتاتا رہا کہ جادو ہوا، کس نے کیا، نام لیا، اور پھر کون سی جگہ کیا، ذی اروان نامی کنویں میں کیا۔ یہ ساری تفصیل صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ جب آپ پر جادو ہوا تھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ایک کام کیا ہوا ہوتا نہیں تو آپ یہ سمجھتے میں نے یہ کام کر لیا، اور یا ایک کام کر لیا ہوتا تو حالانکہ یہ سمجھتے میں نے یہ کام کیا نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ذی اروان نامی کنویں پر گئے اور یہ 2 صورتیں نازل ہوئی، ایک آیت پڑھتے گئے تو وہ گرہ کھولتے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسا ہو گیا جیسے پہلے مجھے کسی نے باندھا ہوا تھا، اب میں کھول دیا گیا۔ تو یعنی یہ 2 صورتیں سورۃ الفلق سورۃ الناس جادو کو توڑنے کے لیے مجرب ہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور اسی توڑ کے لیے یہ 2 صورتیں نازل ہوئی۔ تو علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح و شام یہ آخری 3 صورتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کی شر سے بچا لیتا ہے۔ یہ تو معمولات کے اندر ہونا چاہیے۔ ویسے اگر کسی کو یقین ہو کہ مجھ پر جادو ہے تو آدمی 111 مرتبہ یہ 2 صورتیں پابندی کے ساتھ 41 دن تک پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے، اپنے گھر والوں پر دم کرے، تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ 7 اعمال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک عمل بھی کر لیں، یہ سب مجرب ہیں، اکابرین سے ثابت شدہ ہیں، یہ کوئی من گھڑت نہیں۔ تو انشاءاللہ ان اعمال میں سے ایک عمل بھی آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ جادو جیسی جو مضر نقصان دہ چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول شدہ دعائیں ہیں ان کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔